बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़ान हूँ। इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत तनकीद की ज़द में है। किस हवाले से तनकीद हो रही है इसके ऊपर बात करूँगा। तहरीक-ए-इंसाफ का जो जलसा मुक़र्रर हुआ है इसके पीछे क्या वजूहात हैं, क्या पस मंज़र है, और आज़म स्वाति साहब जेल में इमरान खान साहब से किस हैसियत में मुलाकात करने गए, एक आम रहनुमा की हैसियत से गए या वो किसी का पैगाम लेकर गए, इस हवाले से इनसाइड स्टोरी क्या है। दूसरी बात यह है कि अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान की हमशीर हैं, उन्होंने पार्टी की सीनियर क़यादत के ऊपर तनकीद की है और उनको इस बात पर शक हो रहा है कि कुछ लोग तहरीक-ए-इंसाफ की जड़ें काटने में लगे हुए हैं और कुछ लोग तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान पहुंचाने के दर पे और चाहते हैं कि जमात को एक मखसूस एजेंडे के तहत तबाह कर दिया जाए, उसका नैरेटिव दफन कर दिया जाए और इमरान खान की सियासत ज़मीन बोस हो जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इमरान खान साहब चूँकि सारी उम्र तो एक शख्स पार्टी के अंदर नहीं ना गुजार सकता, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं और दूसरी दफ़ा वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। तो इसी तरह हर शख्स की एक एज होती है, एज फैक्टर होता है। नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वज़ारत उज़्मा जो है उसका मनसब संभाला और अब कुछ एज ऐसी है कि अब वो शायद मज़ीद जो है वो उस तरह से सियासत नहीं कर सकते जिस तरह वो पहले मुतहरक थे, क्योंकि डेफिनेटली सेहत के मामलात भी होते हैं, बहुत से मामलात होते हैं। लेकिन नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन लीडर है और लोग उसको अपना लीडर मानते हैं, उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, करोड़ों की तादाद में लोग उसको पसंद करते हैं। तो इसी तरह अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने सारी उम्र तो एक जमात में नहीं गुजारनी, उसके बाद पार्टी का जानशीन कौन होगा, पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इस हवाले से जो लड़ाई हुई है अडियाला जेल के अंदर, मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि बुशरा बीबी और अलीमा खान की लड़ाई हुई और वो लड़ाई इस बात पर थी कि पार्टी के अंदर अब क़यादत कौन करेगा, क्योंकि अलीमा खान साहिबा जो है वो दरअसल इमरान खान की हमशीरा होने का फ़ायदा उठाती हैं और वो बड़ी जज्बाती खातून है। मेंटली तौर पे वो इल हैं, सिक हैं, मतलब मेंटली तौर पे वो पता नहीं किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि हमारे कुछ साथी दोस्त जब उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं अडियाला जेल के बाहर कि वो बड़ी बोगस बातें करती हैं, बहुत समझ लें कि बड़ा र्यूड एटीट्यूड है उनका। तो वो समझती हैं शायद पार्टी पर कब्ज़ा करना बड़ा आसान है, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके मैं पार्टी पर काबिज हो सकती हूँ। ना तो बुशरा बीबी इस कैपेबल है, ना अलीमा खान साहिबा हैं और ना गौहर खान है। अगर तीनों शख्सियात का कंपैरिजन किया जाए तो तीनों शख्सियात इस काबिल नहीं है। अगर देखा जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ में बड़े अच्छे लोग हैं, अली मोहम्मद खान जैसे लोग हैं, शफकत महमूद थे और भी कई लोग हैं जो इस जमात की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि प्रॉब्लम ये है कि जो जमात पर काबूज हो जाता है वो फिर अपनी मनपसंद पॉलिसीज़ को फ़रोग देता है। तो इसी तरह सर अडियाला जेल में अर्ली इन द मॉर्निंग जो मुलाकात हुई इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी, साबिक ब्यूरोक्रेट, साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जनाब औरिया मकबूल जान साहब को मजहबी मुनाफरत फैलाने की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये इल्ज़ाम कितना हसास है इसके ऊपर भी बात करूंगा। दोनों मामलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। पहला मामला ये है कि अर्ली इन द मॉर्निंग इमरान खान से अडियाला जेल में आज़म स्वाति की मुलाकात हुई। आज़म स्वाति किसी का पैगाम लेकर गए थे या वो पैगाम पहुंचाने गए थे, या वो जमात का कोई पैगाम लेकर गए थे या वो किसी और का पैगाम लेकर गए थे। अब सवालात उठ रहे हैं। अब तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो ट्रोल्स कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि आज़म स्वाति बताए कि वो जेल में क्या करने गया था। अब इस हवाले से पाकिस्तान के जो नामवर सहाफ़ी हैं वो अंदर की खबर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की खबर पता चल सके कि आज़म स्वाति किसका पैगाम लेकर गए, क्योंकि आज़म स्वाति अर्ली इन द मॉर्निंग इतनी सुबह सुबह इमरान खान साहब के पास जा रहे हैं, इट मीन्स कि कोई बात है तो वो जा रहे हैं। वैसे तो इमरान खान साहब के जो कुछ लोग ये बात करते हैं कि जो उनके मुज़ाकरात हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट से या कोई दरमियानी रास्ता निकल जाएगा, तो सर अब तक तो बर्फ़ पिघलती नज़र नहीं आ रही।
ہاں اگر آگے کوئی 2 سال بعد یا 1.5 سال بعد یا کوئی سینیریو چینج ہوتا نظر آتا ہے پھر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب، لیکن یہ اس بات پر ڈیل بھی اس بات پر ہوگی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس بات پر راضی ہوگی کہ عمران خان جو ہے اگر اس کو جیل سے ریلیز کر دیا جاتا ہے تو وہ بیرون ملک چلا جائے. اس بات پر ڈیل ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی کہ عمران خان جو ہے وہ جلا وطن ہو جائیں، اور ان کو ہونا پڑے گا. اچھا، اب جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے یہ اس حوالے سے جی علیمہ خان صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ، اور اس آڈیو میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اعظم سواتی جیل میں کیا کرنے گیا، اس کا کیا کام تھا، یہ وہاں پر کیا کرنے گیا، اتنا صبح صبح یہ وہاں پر کس کا پیغام لے کر گیا، وہ اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں اس آڈیو کے اندر. اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں وہ دراصل گئے کس حیثیت میں تھے؟ ویسے تو عام کارکن کی حیثیت میں گئے ہوں تو میں تو سر پھر کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کسی کا پیغام لے کر گئے ہیں تو اٹ مینس کہ معاملہ گڑبڑ ہے، ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ایک جو میں نے آپ کو چیز بتانی تھی بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان کی عمران خان کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ عمران خان سے علی صبح اعظم سواتی کی ملاقات کس نے کروائی، مطلب ارلی ان دا مارننگ کس نے ملاقات کروائی. یا پی ٹی آئی کے مطابق کے پی کے کی ایک اہم حکومتی شخصیت کو مسلسل جلسہ منسوخ کرنے کا پیغام دیا جا رہا تھا. اہم حکومتی شخصیت کو بتایا گیا، جو کے پی کے کی حکومتی شخصیت ہے اس کو بتایا گیا کہ سپریم کورٹ میں حساس نوعیت کے کیس کی سماعت کے دوران مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے باعث حالات کشیدہ ہونے کا خدشہ ہے، اور جلسہ مؤخر کرنے کی صورت میں آئندہ جلسے کی این او سی اور سیکیورٹی دینے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی. اب اس کا مطلب کہ جو سپریم کورٹ میں وہ کیس چل رہا تھا اسی کے اوپر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو یہ خدشہ تھا تحریک انصاف کا جلسہ اسلام آباد میں ہوگا، چونکہ مذہبی جماعتیں نکلی ہیں. ایک کیس تھا مبارک ثانی کا، اس کا سپریم کورٹ سے فیصلہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ تمام دینی جماعتیں سپریم کورٹ گئیں. وہ معاملہ اوریا مقبول جان کی گرفتاری سے جڑا ہوا ہے سر، اور جب دینی جماعتیں سپریم کورٹ میں تھیں تو پھر تحریک انصاف کو اس بات کا خدشہ لاحق ہو گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انتشار پھیل جائے یا کوئی ہو سکتا ہے کہ کشیدگی کھڑی ہو جائے. تو اگر کشیدگی پیدا ہو گئی تو اٹ مینس کہ پھر معاملات خراب ہو جائیں گے، پھر دوبارہ سے وہی کام، وہ 9 میں والا، پھر اس کے بعد الزامات، پھر جیلیں، پھر اس کے بعد مقدمے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر بڑے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. اس لیے تحریک انصاف نے مناسب سمجھا کہ وہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں، انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا. اب دوسرا معاملہ کیا ہے؟ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایک نامور صحافی جناب اوریا مقبول جان صاحب کو مذہبی منافرت پھیلانے کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا. سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ایک پوسٹ کی اور وہ پوسٹ ان کی گرفتاری کی وجہ بنی. ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا اور ان کو گرفتار کر کے سائبر کرائم ونگ میں رکھا گیا. ٹھیک ہے، ان کو گرفتار کر کے گلبرگ کے سائبر کرائم ونگ میں رکھا گیا. اب اوریا مقبول جان صاحب نے جو پوسٹ کی تھی وہ دراصل مبارک ثانی کیس سے متعلق تھی، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا، مذہبی منافرت پھیلائی، مذہب کارڈ استعمال کیا، ریلیجیس کارڈ استعمال کیا. اور ریلیجیس کارڈ سر اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام بھی لگا دینا تو اس کو بھی لوگ جلانے آ جائیں گے. پاکستان میں اس قسم کے لوگ بھی ہیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں گے نا کہ جی این تے کیتا سی تو انہوں لوگ جلانا آ جائیں گے. قانون کو تو ہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لا کو ہم خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، لا کو اپلائی نہیں ہونے دیتے، قانون کو نافذ ہی نہیں ہونے دیتے. تو جب ہم خود قانون کا کھلواڑ کریں گے، جب ہم خود مذہبی منافرت پھیلائیں گے، جب ہم خود مذہبی کارڈ استعمال کریں گے، لوگوں کے مذہبی رجحانات کو بھڑکائیں گے، تو پھر سر لوگ ہمارے پہ کہکے لگائیں گے. لوگ ہمارے پہ کہکے لگائیں گے؟ نہیں، لوگ ہم پر لان تان کریں گے، لوگ ہمارے خلاف بولیں گے، لوگ ہمارے خلاف باتیں کریں گے. تو اوریا مقبول جان صاحب پاکستان کے ایک بڑے نامور کالم نویس بھی ہیں اسلام کے حوالے سے. میں تو ویسے خیر ان کو بہت کم سنتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ بہت ڈیفرنٹ ہے
اور وہ ایک کسی اور کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے اس کے اوپر میں بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو میں آپ کو یہ چیز اس لیے کلیئر کہہ رہا تھا کہ مذہبی منافرت کی بنیاد پر عوریہ مقبول جان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف گلبرگ کے سائبر کرائم ونگ کے اندر ان کو رکھا گیا، FIA کے اندر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ آگے کیا ہوتا ہے میں اس کے اوپر کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک سوال جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے کہ اگر عوریہ مقبول جان گرفتار ہوا ہے تو اس کو ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگائی گئیں؟ سوال ہو رہا ہے نا، میں نہیں کہتا کہ لگانی چاہیے، لیکن سوال ہو رہا ہے کہ اس کو ہتھکڑیاں کیوں نہیں لگائی گئیں۔ سر سوال کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے نامور صحافی جناب عمران شفقت صاحب اور رضی دادا رضوان رضی صاحب، جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی۔ جب پنجاب یونیورسٹی کے سینئر اساتذہ کو گرفتار کیا گیا، جب پنجاب یونیورسٹی کے سینئر اساتذہ کو گرفتار کیا گیا ان کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ جب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جیسے مایہ ناز پروفیسر کو، ایک مایہ ناز استاد کو گرفتار کیا گیا، اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ تو پھر سر پاکستان کا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ جب آپ اساتذہ کی توہین کریں گے، استاد جو ہوتا ہے وہ تو روحانی باپ ہوتا ہے نا، تو جب استاد کو ہتھکڑیاں لگائی جائیں گی اور اس کو ہتھکڑیاں لگا کر پوری قوم کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو جی ہم نے اس کو گرفتار کر لیا، تو پھر پاکستان میں نظام تعلیم جو ہے اس کے اوپر سوالات اٹھیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ جی اس وقت کیا گیا بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، اگر آج عوریہ کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی گئی تو اس وقت ان اساتذہ کو ہتھکڑیاں نہیں لگانی چاہیے تھی جن کو ہتھکڑیاں لگا کر پاکستان میں تعلیم کی توہین کی گئی، پاکستان میں اساتذہ کی توہین کی گئی، نظام تعلیم پر سوالیہ نشان لگا۔ تو سر ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارا اجتماعی کردار کس حد تک مشکوک ہو گیا، اور ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اپنے رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔